عقائد کا درست ہونا یعنی کہ امام مسلمان ہو، یہ تو شرائط سے ہے۔ معاذ اللہ مسلمان ہی نہ ہوا تو پھر نماز کہاں سے ہوگی؟ اتنی سی بات تو ہر ایک بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہو لیکن عقائد اس کے وہ ہوں، یہ عقیدے میں سے کوئی اس کے کوئی ایسا عقیدہ بھی ہو جو کفریہ عقیدہ ہو، تو تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ کوئی بندہ اگر اسلام کی تمام ضروریات دین کی سب باتوں کو مانتا ہے لیکن ایک چیز کا انکار کرتا ہے، جیسے کوئی تمام چیزیں مانتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلقاً علم غیب کی نفی کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے معاذ اللہ دیا ہی نہیں، تو ایسا بندہ اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ مسلمان نہیں ہے تو ابھی میں نے بتا دیا کہ مسلمان ہونا یہ شرط ہے امام کے لیے، تو جب کوئی بندہ مسلمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ لہٰذا جس نے یہ بیان کیا ہے اس نے غلط بیان کیا ہے، اسے توبہ بھی اور رجوع بھی کرنا لازم ہے۔ جس نے عوام کو یہ کہا کہ امام کا عقیدہ ٹھیک ہونا یہ شرط نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ جو بھی آئے، ہندو پادری وادری کوئی بھی، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، تو عقیدے کا ٹھیک ہونا یہ شرط ہے، اور شرط کے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر شرائط مکمل نہ ہوں۔ اسی طرح سے کوئی بندہ اگر ایسا ہے کہ اس کا عقیدہ حد گمراہی تک پہنچا ہوا ہے، یعنی ضروریات دین کو مانتا ہے، مسلمان ہے، لیکن اہل سنت کی باتوں کو، جو مذہب اہل سنت سے ان میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ عذاب قبر کا منکر ہے، یا کوئی اولیاء کرام کی کرامات کو نہیں مانتا ہے، سرے سے نہیں مانتا، تو ایسا بندہ گمراہ ہے، اور ایسے کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسی نماز کو دہرانا لازم ہے، بلکہ ایسے کے پیچھے پڑھنا جب جائز ہی نہیں ہے تو پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا، توبہ بھی لازم ہے، اور وہ نماز بھی اس پر دہرانا لازم ہوگا۔